خاندان سادات سید خضر خان بن ملک سلمان۔ امارت، طبقات محمود شاہی اور تاریخ مبارک شاہی دونوں کتابوں کے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ خضر خان خاندان گور کا فرزند تھا، قوم کا سید تھا۔ خضر خان ملک سلیمان کا بیٹا تھا۔ ملک سلیمان کو فیروز شاہ باربک کے امیر ملک مردان دولت نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ملک مردان کا انتقال ملتان میں ہوا اور وہاں کی حکومت کی باغ ڈور اس کے صلبی پسر ملک شیخ کے ہاتھ میں دے دی گئی، لیکن ملک شیخ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور ملتان کا حاکم ملک سلمان ہو گیا، جو اپنے آپ کو سید بتاتا تھا۔ ملک سلمان کی وفات کے بعد فیروز شاہ کے حکم کے مطابق اس کا بیٹا خضر خان حکومت کا مالک بنا، لیکن جیسا کہ اوپر مذکور ہے، خضر خان کو سارنگ نے شکست دی اور اسے ملتان کی حکمرانی سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد جب امیر تیمور کی فتوحات اور ریشہ دوانیوں کا دورہ تھا تو خضر خان امیر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنے خلوص، وفاداری اور خدمت گزاری کے بدلے میں اس کو ملتان اور پنجاب کی حکمرانی مل گئی تھی، حتیٰ کہ اسی تیموری فرمانبرداری اور اطاعت گزاری نے اس کو ایک دن سلطنت دہلی کا تاجدار بنا دیا۔ اس کا برتاؤ رایا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ خضر خان کا حسب نسب۔ مصنف تاریخ مبارک شاہی نے خضر خان کے خاندان اور حسب نسب کے بارے میں دو بین ثبوت پیش کیے ہیں۔ ان کی صحت کے لیے دلائل بھی دیے ہیں، لہٰذا ان دلائل کا تذکرہ اس کتاب میں کرنا ضروری ہے۔ جس زمانہ میں خضر خان کا باپ سید ملک سلیمان مردان دولت کے جہاں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا، تو اس دوران میں ایک بار سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک مردان کے یہاں بطور مہمان کے تشریف لائے۔ جب دسترخوان بچھا اور سب کھانے پر بیٹھے تو سید ملک سلمان لوٹا اور تشت لے کر مہمانوں کے ہاتھ دھلانے کے لیے آیا۔ حضرت مخدوم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ سیدوں کو ایسے کاموں پر مقرر کرنا بہت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس سے پہلے ملک سلمان نے کبھی سید ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اغلب خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ الفاظ ایک ولی کامل اور بزرگ کے منہ سے نکلے تھے، لہذا ملک سلمان قطعی سید ہوگا اور خضر خان بھی اس طرح سید کہلانے کا مستحق ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خضر خان کا کردار، اخلاق، برتاؤ اور دیگر صفات ایسی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پاکیزہ سے مشابہت رکھتی تھی، لہذا یہ بات بھی خضر خان کے سید ہونے کو تقویت بخشتی ہے۔ خضر خان کا انتقال 17 جمادی الاول 824 ہجری کو اس نے جہان فانی سے کوچ کیا۔ اس نے 7 سال 4 مہینے تک حکمرانی کی۔ یہ عدل و انصاف میں بہت پکا تھا۔ اس کی ایمانداری اور سچائی ایک ضرب المثل بن گئی۔ بہت زیادہ سخی بھی تھا۔ اس کی رعیت بہت ہی زیادہ خوشحال تھی۔ اس کے انتقال پر شہر کے بچے نے اس کا غم منایا اور اس کی موت کے تیسرے دن رایا اور عوام نے ماتمی لباس بدلا۔ 3 دن تک نہایت باقاعدگی سے اس کا غم مناتے رہے۔ خضر خان کے بعد اس کا فرزند اکبر مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ معز الدین ابو الفتح مبارک شاہ بن خضر خان۔ دوران علالت ہی میں خضر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور یہ مرض الموت ہے، اس سے نجات نہ ہوگی، لہٰذا اس نے عاقبت اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے مبارک شاہ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ نے اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد تاج پوشی کی رسم ادا کی اور حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس نے اپنا لقب معز الدین ابو الفتح مبارک شاہ رکھا۔ مبارک شاہ کا قتل 9 رجب 837 ہجری کو بادشاہ بسابق چند خاص درباریوں کے ساتھ مبارک آباد گیا اور عمارتوں کی سیر و تفریح کر کے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت اس کے نمک خوار غلاموں نے نمک حرامی کی اور یہ جماعت، جس میں میرا صدر اور قاضی عبدالصدر اور کاکو کا بیٹا صدران شامل تھا، یہاں آئے۔ ہندوؤں کی ایک مسلح جماعت کے ساتھ میرا صدر اور قاضی صدر تو اندر چلے گئے اور صدران کچھ لوگوں کے باہر رہا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو ہتھیار بند دیکھا، مگر اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ گزرا اور وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ یہ لوگ بادشاہ کے نزدیک پہنچے اور سدپال نے تلوار کھینچ کر ماری اور بادشاہ کے سر پر کاری ضرب لگی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے
ہمراہیوں نے بادشاہ پر پے در پے وار کیے، جس سے بادشاہ شہید ہو گیا۔ افسوس کہ اس موذی جماعت نے ایک مدبر اور منصف مزاج بادشاہ کو ختم کر دیا۔ میرا صدر کی یہ جرأت کہ بادشاہ کی خون میں بھری ہوئی لاش وہیں رہنے دی اور خود فوراً سرول-ملک کے پاس گیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ سرول-ملک نے تو محمد شاہ کو بادشاہ بنانے کا منصوبہ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ سلطان مبارک شاہ اچھا اور کامیاب حکمران تھا۔ اس نے 13 سال 3 مہینے اور 16 دن تک حکومت کی۔ یہ نہایت ہی عقلمند اور با اخلاق تھا۔ اس نے اپنے عہد حکومت کے پورے عرصے میں اپنے منہ سے کوئی بد کلمہ نہ نکالا، کبھی کسی کو گالی تک نہ دی، مکروہات سے بہت دور بھاگتا تھا، سلطنت کے سارے کاموں کو خود سر انجام دیتا اور خود ان کی تحقیق کرتا تھا، ذمہ داری کا کام امراء پر کبھی نہ چھوڑتا، اور تاریخ مبارک شاہ اسی نامی گرامی بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ محمد شاہ بن فرید خان بن خضر خان۔ محمد شاہ کی تخت نشینی۔ دنیا کا دستور ہی یہی ہے کہ ملک بغیر بادشاہ کے نہیں رہ سکتا، لہٰذا مبارک شاہ کے شہید ہوتے ہی اسی دن محمد شاہ تخت دہلی پر بیٹھا۔ سرور الملک جیسے نمک حرام امیر کو خان جہانی کا لقب دیا اور اسے مبارک شاہی خزانے، فیل خانے اور کور خانے کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سرور الملک اسی کوشش میں لگ گیا کہ پرانے نمک خواروں اور وفادار امیروں کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے امراء اپنی مرضی کے مطابق مقرر کرے، اور پھر محمد شاہ کو بھی ختم کر کے پھر اسے سلطان مبارک شاہ کے پاس ہی آرام کی نیند سلا دے اور خود دہلی کا حکمران بن جائے۔ کمال الملک اور مبارک شاہ کے دوسرے نہایت وفادار امراء جو سراپردہ شاہی کے پاس خیمہ ڈالے پڑے ہوئے تھے، وہ سب مجبوراً محمد شاہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے اور بظاہر اس کی مطیع ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں اپنے آقا قدیم کی محبت معجزن تھی۔ انہوں نے مبارک شاہ کے بے گناہ خون کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سرور الملک ادھر اپنے کام میں لگ گیا اور مبارک شاہ کے قاتلوں سدپال اور سدہارن کو بیانہ، نارنول، امروہہ، کہرام اور دوسرے چند پرگنے عطا کیے۔ میرا صدر کو معین الملک کا لقب دیا اور جگیر دی۔ سید سالم کے بیٹے کو خان اعظم سید خان کا خطاب دیا اور بہت سے زرخیز ملک اور جگیریں عطا کی تاکہ وہ سرور الملک سے خوش رہے۔ سب سے زیادہ قابل نفریں حرکت یہ کی کہ مبارک شاہ کے وفادار امراء کو محمد شاہ سے بیعت لینے کے بہانہ اندر بلا کر بہتوں کو قتل کر دیا اور بہتوں کو نظر بند کر دیا گیا اور ان کی جاگیروں اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ نیز اپنے غلام رانوشا کو سمانہ بھیجا تاکہ وہ خراج وصول کر کے لائے۔ رانوشا محرم کی 12 تاریخ کو سمانہ پہنچا اور قلعہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی اس کا ارادہ یوسف خان اوہدی کو معلوم ہوا تو وہ فوراً سمانہ پہنچ گیا۔ دونوں میں مارکہ آرائی ہوئی۔ رانوشا نے یوسف کے بال بچوں کو قید کر لیا اور اسی وقت پھر ملک چمن، حاکم بدایوں، ملک الاداد لودھی، حاکم سنبل، ملک امیر علی گجراتی اور کک ترک بچہ وغیرہ سب سے مل کر کھلم کھلا مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اب سرور الملک نے خان اعظم سید خان سدھارن اور اپنے بیٹے یوسف کو کمال الملک کے ساتھ مبارک شاہی امراء کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت کمال الملک نے چاہا کہ اس کے بیٹے یوسف اور سدھارن کو قتل کر کے آقا کے خون کا بدلہ لے۔ ملک الاداد کو کمال الملک کا ارادہ معلوم ہو گیا، لہٰذا وہ اہار ہی میں ٹھہر رہا اور اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا۔ ملک سرور الملک پر بھی کمال الملک کا ارادہ ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنے ایک غلام ملک ہوشیار کو کمال الملک کے پاس کمک کے بہانہ سے ایک لشکر عظیم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہوشیار کمال الملک کے پاس پہنچ جائے اور یوسف کی مدد کرے۔ اسی عرصہ میں ملک چمن ملک الاداد کے پاس پہنچا۔ سدھارن اور ہوشیار جو کمال الملک سے بہت ڈرتے تھے، دونوں رات کے وقت دہلی فرار ہو گئے۔ کمال الملک کو ان کے بھاگنے کی اطلاع ہوئی اور اس نے فوراً آدمی بھیج کر ملک الاداد اور ملک چمن کو بلایا۔ یہ دونوں وفادار امیر فوراً ہی آ گئے۔
اس کے علاوہ دوسرے وفادار امراء بھی ملک کمال کے پاس اکٹھا ہو گئے اور یکم رمضان کو کمال ایک لشکر عظیم کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ خان جہاں ملک سرور الملک قلعہ سیری میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل 3 مہینے تک آویزش جاری رہی۔ گرد و نواح کے امراء کمال الملک کے پاس جمع ہوتے گئے، فوج کی تعداد بڑھتی گئی اور اہل قلعہ پر روز بروز سختیاں بڑھتی گئیں۔ ادھر محمد شاہ بادشاہ بھی سرور الملک کی غداری کا خوب نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ اس موقع کی طاق میں ہی تھا کہ کسی طرح یا تو وہ خود جا کر کمال الملک سے مل لے یا پھر سرور الملک کو اچھی طرح تحقیق کرے۔ سرور الملک کو بادشاہ کی نیت کا حال معلوم ہو گیا اور اس نے پہل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سرور الملک کا قتل 8 محرم 838 ہجری کو میراں صدر کے فرزندوں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سرور الملک بادشاہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا اور سراپردہ شاہی میں داخل ہوا، مگر بادشاہ اپنی حفاظت میں مبارک شاہ کی طرح کبھی غفلت نہ کرتا تھا بلکہ محافظوں کو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ لہذا جیسے ہی سرور الملک اندر داخل ہوا، اس کو بادشاہ کے درباریوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ شاہی درباریوں سے جان چھڑا کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا کہ اس پر درباریوں نے بھرپور وار کیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میراں صدر کے بیٹوں کو بھی کیفر کردار کو پہنچایا گیا۔ سرور الملک کے دوسرے خیرخواہ ان واقعات کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اس غرض سے اشتہار بند ہو کر بیٹھ گئے کہ سرور الملک کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بادشاہ نے ان حالات سے کمال الملک کو آگاہ کیا اور اس کو فوراً اپنے پاس بلا بھیجا۔ کمال الملک اور بدھائیوں کا حاکم صدر دروازے سے شہر میں داخل ہوئے۔ ادھر سید پال نے اپنی جان خطرے میں دیکھ کر ہندو رسم و رواج کے مطابق گھر میں چتا روشن کی اور اپنے بال بچوں کو اس دہکتی آگ میں ڈال کر ختم کر دیا۔ خود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ بعد ازاں لڑتے لڑتے قید ہو گیا۔ پھر سلطان مبارک شاہ شہید کے مقبرے کے نزدیک اسے قتل کر دیا گیا۔ ملک ہوشیار اور ملک مبارک وغیرہ جو سرور الملک کے خیرخواہ تھے، انہیں بھی لال دروازے کے پاس قتل کیا گیا۔ جب سرور الملک کے دوسرے بہی خواہوں نے اپنے اپنے گھروں میں بادشاہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو کر بیٹھ گئے تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بغدادی دروازے کو کھول دیا جائے اور کمال الملک نیز سلطنت کے دوسرے خیرخواہوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ لہذا کمال الملک اور دوسرے امراء اندر آتے ہی باہمی آویزش اور سرکشی کو ختم کیا۔ دشمنوں کو تحقیق کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کی۔ کمال الملک کمال خان کے خطاب سے سلطنت کا وزیر بنا دیا گیا۔ ملک چمن کو غازی الملک کا لقب عطا ہوا۔ ملک الاداد لودھی نے خود کوئی خطاب لینا پسند نہ کیا مگر اپنے بھائی کو دریا خان کا لقب دیا۔ محمد شاہ کا انتقال 849 ہجری میں اس نے جہاں فانی سے کوچ کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین تخت پر بیٹھا۔ محمد شاہ نے تقریباً 12 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ سلطان علاء الدین بن سلطان محمد شاہ۔ کردار: جب یہ تخت پر بیٹھا تو بہلول لودھی کو چھوڑ کر تمام امراء نے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لیے دربار میں حاضری دی۔ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ 850 ہجری میں پتہ چلا کہ جوناپور کا بادشاہ سلطنت دہلی پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ علاء الدین اس وقت بیانہ جا رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی واپس لوٹ آیا۔ حسام الدین وزیر الملک کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ صرف ایک افواہ سن کر اپنے سفر کو ملتوی کر دینا آداب شاہانہ کے بالکل خلاف ہے۔ اگرچہ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اظہار ناگواری بھی کیا، لیکن اس کی اس حرکت سے رایا کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ عاقبت نادیش اور معاملات سلطنت سے بے بہرہ ہے۔ استحکام سلطنت کی تجاویز: اب سلطان علاء الدین نے سلطنت کو مضبوط و مستحکم کرنے کی طرف توجہ مبذول کی اور قطب خان، عیسیٰ خان اور رائے پرتاپ سے مشورہ کیا۔ یہ امراء تو چاہتے ہی تھے کہ بادشاہ کو بد سے بدتر حالت میں دیکھیں، لہٰذا ان لوگوں نے یہ صلاح دی کہ حمید خان کو اگر عہدہ وزارت سے معزول کر دیا جائے تو حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ رعیت اس سے بہت ناراض ہے۔ سلطان علاء الدین کو عقل و فہم اور دور اندیشی سے واسطہ نہ تھا۔ اس نے امراء کا یقین کر لیا اور حمید خان کو قید کرا دیا اور بدایوں جا کر وہاں رہنے کی خواہش
جو مدتوں سے اس کے دل میں پرورش پا رہی تھی پوری کرنا چاہی۔ حسام خان نے اس دفعہ پھر یہی سمجھایا کہ دہلی پایہ تخت ہے، اب اس کو بدایوں منتقل کرنا بالکل نامناسب ہے، مگر بادشاہ نے کسی صورت سے اس کی بات نہ سنی، بلکہ دل میں حسام خان کی طرف سے رنجیدہ ہوا۔ بادشاہ حسام خان سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے 2 سالے تھے، ان میں سے ایک کو دہلی کا کوتوال بنا دیا اور دوسرے کو امیر دیوان مقرر کیا، اور خود 852 ہجری کے آخر میں بدایوں چلا گیا۔ اس عرصہ میں بادشاہ کے دونوں نسبتی بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ایک لڑائی میں کام آیا، دوسرے کو حسام خان نے قصاص میں دے دیا۔ بادشاہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، اس کو ان واقعات کا علم تو ہوا مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ قطب خان اور رائے پرتاپ دونوں حمید خان کے مخالف ہو رہے تھے۔ پرتاپ کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حمید خان کے باپ فتح خان نے پرتاپ کے ملک کو تباہ و برباد کر کے اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا، لہٰذا وہ اپنے بیٹے سے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر حمید خان کو قتل کر دیا جائے تو ہم لوگ 40 لاکھ کے پرگنہ بادشاہ کی سلطنت میں شامل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ساری رعیت حمید خان سے بالکل عاجز آ گئی ہے۔ بادشاہ عاقبت اندیش تھا ہی نہیں، لہٰذا اس نے فوراً حمید خان کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ اس پر حمید خان کے بھائی اور اس کے دیگر خیر خواہ بہت برہم ہوئے اور بدوقت تمام یہ لوگ ہیلے بہانے سے حمید خان کو چھڑا کر لے گئے اور دہلی پہنچے۔ جمال خان جو حمید خان کی نگہبانی پر مامور تھا، اسے اس کے بھاگنے کی اطلاع ہوئی اور تعاقب کرنا شروع کیا۔ حمید خان کی تلاش میں وہ اس کے گھر تک پہنچا، دونوں میں مارکارائی ہوئی اور جمال خان ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ حمید خان شاہی حرم میں داخل ہو گیا، بیگمات شاہی اور دیگر لوگوں کو حصار شاہی سے باہر نکالا اور بہت بے عزت کیا، تمام اسباب شاہی پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کو اب بھی ذرا احساس نہ ہوا، اس نے برسات کے موسم کا بہانہ کر کے حمید سے بدلہ نہ لیا۔ حمید خان موقع غنیمت جان کر کسی اور کو بادشاہ بنانے کی فکر کرنے لگا۔ سلطان محمود شرقی جو جوناپور کا حکمران تھا، وہ علاء الدین کا رشتہ دار تھا۔ سلطان محمود خلجی بادشاہ مندو بہت دور تھا، لہذا حمید خان نے ان دونوں کو حکمران بنانے کا خیال چھوڑ دیا اور لودھی جو سب سے قریب تھے ان میں سے اس نے ملک بہلول لودھی کو منتخب کیا اور تخت دہلی پر بیٹھنے کے لیے بلایا۔ اس سے حمید خان کا مقصد یہ تھا کہ وہ برائے نام بہلول لودھی کو بادشاہ بنائے اور خود حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ ملک بہلول تو ایسے سنہری موقع کا منتظر ہی تھا۔ اس نے علاء الدین کو لکھا کہ وہ حمید خان کو برباد کرنے کے لیے دہلی جا رہا ہے، حالانکہ وہ بادشاہت کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے جلد از جلد دہلی آ کر عنان حکومت سنبھالی۔ بہلول نے آگے چل کر یہ کیا کہ درمیان سے حمید خان کو ہٹا دیا اور خود کو سلطان بہلول لودھی کے نام سے مشہور کیا۔ بہلول لودھی نے خطبے میں علاء الدین کا نام بھی شامل کرا دیا۔ دیپال پور کا سفر 854 ہجری میں علاء الدین نے اپنے بڑے بیٹے خواجہ باجزید کو عمرہ کے ایک گروہ کے ساتھ دارالسلطنت دہلی میں چھوڑا اور خود نزاکت وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیپال پور پہنچ گیا اور افغانوں کو جمع کرنے اور ملک کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ بہلول لودھی نے سلطان علاء الدین کو لکھا کہ میں نے سلطنت کے تمام امور سنبھال لیے ہیں اور حمید خان کا کام تمام کر دیا ہے اور آپ کا نام بھی خطبے سے نہیں نکالا۔ علاء الدین نے جواب میں کہا کہ میرے باپ نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، لہٰذا میں تم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ علاء الدین نے بڑی خوشی سے اپنی سلطنت بہلول لودھی کو دے دی اور خود بدایوں کی حکومت پر قناعت کر کے بیٹھ رہا۔ اس طرح بہلول لودھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی یہی خواہش تھی۔ علاء الدین ایک عرصہ تک بدایوں میں گمنامی کی زندگی گزارتا رہا۔ علاء الدین کا انتقال 883 ہجری کے آخر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے دہلی کے تخت پر تقریباً 7 سال تک حکومت کی اور 28 سال تک بدایوں کا حاکم رہا۔